اور وہ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ اس رات وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، ایک پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنا کہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں۔ اصل میں یہ فہرست تو بہت زیادہ ہے، تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک مثال دی۔ اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا اس رات میں، لیکن اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر ہم نے شب برات کو پا لیا اور ہماری فہرست مردوں کے نام میں ہمارا نام آ گیا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کیا، نہیں بخشا، تو ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس رات میں پہلے تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا نام مردوں کی فہرست میں آ جائے، تو آنے سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے صلح کر کے اس دنیا سے جائیں۔ وہ 5-6 آدمی کون سے ہیں جن کی اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے؟ ان میں سے پہلے نمبر پر تو مشرک ہے، یعنی اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ذات کسی دوسروں کی صفات کو بھی شریک کرتا ہے۔ یہ پہلا ہے شرک۔ جس کے ذہن کے اندر، جس کے دماغ کے اندر، جس کے دل کے اندر یہ شرک ہوگا، اللہ کی ذات اس کو نہیں بخشے گی۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ وہ چاہے ساری رات کیوں نہیں بلکہ ساری زندگی بھی عبادت میں گزار دے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، یا تو ماں باپ اس سے ناراض تھے اور دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی کڑ میں ہیں، یا وہ زندہ ہیں اور پھر بھی اس سے ناراض ہیں۔ وہ چاہے جو مرضی کر لے، جتنے مرضی جتن کر لے، جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ اس کی کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا شخص ہے، ایک شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ عورت جو زنا کی طرف مردوں کو بلائے اور مبتلا کرے، یعنی ان کو دعوت دے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بازاروں کے اندر نمائش کے طور پر جاتی ہیں، زیب و تن کر کے جاتی ہیں، خوشبو لگا کے جاتی ہیں تاکہ مرد ان کی طرف زیادہ دیکھیں۔ ایسی عورت کی بھی اس رات اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے، جو مردوں کو، جو لوگوں کو زنا کی طرف بلائے۔ اور چوتھا وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو۔ یہ حدیث میں تو ایک شراب کی وضاحت ہے، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو نشے کا عادی ہو، کسی قسم کا بھی نشہ کرتا ہو، اگر اس نے اس رات اپنے نشے سے توبہ نہیں کی تو وہ جتنا مرضی عبادت گزار بن جائے، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس رات سے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، حالانکہ اللہ پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت آ کر یہ ندا دیتی ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی طرف آنے والا ہے، کوئی صلح کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اب یہ تو اس رات کے فضائل تو بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے شعبان کے اندر بہت سارے روزے بھی رکھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی شعبان شروع ہوتا، اللہ کے نبی رمضان کی تیاری میں شروع ہو جاتے، روزے رکھنے شروع کر دیتے، اور فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ شب برات کا ایک روزہ رکھ لے، اللہ کی ذات اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فضائل قسم کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں اس رات کو لے کر خرافات ہیں، بدعات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے خرافات بھی بڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رات کو
جیسے شب برات کی رات شروع ہوگی مغرب کے بعد وہ شرلیاں وہ پٹاخے وہ شروع ہو جائیں گے، اور لوگ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مساجد کو سجایا جائے، گھروں کو سجایا جائے، شرلیاں ایسے پٹاخے چھوڑے جائیں، شور و غل کیا جائے، حالانکہ اس کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس رات، یہ رات تو ایسی ہے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ یہ رات ایسی ہے یا اللہ کہیں میرا نام بھی اس رات مردوں کی لسٹ میں نہ آ گیا ہو۔ سال کی روزی کا تعین ہوتا ہے، سال کے مردوں کا تعین ہوتا ہے، سال کے اندر جتنے بھی بچے اس دنیا میں آنے ہوتے ہیں ان کا تعین ہوتا ہے، اس سال کے اندر جتنی سال کے اندر بارش ہونی ہے اس کا تعین ہوتا ہے، جتنی ہوائیں آنی ہیں، جتنی دفعہ سورج نکلنا ہے، کتنی دھوپ آنی ہے، کتنے خزانے اگلنے ہیں، کتنی طرح زلزلے آنے ہیں، پورا سال کا سکیچ اللہ کی ذات فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ اس رات کو ہمارا بھی نام مردوں کی لسٹ میں آ جائے اور ہم بے خبر ہوں اس بات سے، اور کہہ رہے ہو کہ ہماری ابھی بڑی زندگی باقی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی، کل یا پرسوں کی بات ہے کہ نوجوان رانا میرا دوست تھا، وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور چلا گیا اس دنیا سے۔ کسی کو کیا خبر کہ موت کب اس کے دروازے پر آ کر دستک دے دے؟ ہمیں کیا پتا کہ موت کب آ جائے؟ ہمارے اندر کے نظام کا کیا پتا اللہ اس کو کیسے چلا رہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہمارا دل بند ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ ہم اپنی سانس ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روک سکتے۔ اللہ کی ذات نے جو ماں کے پیٹ کے اندر کتنے دن تک بچے کو بغیر سانس کے زندہ رکھتا ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے نا۔ جب چاہے گا، جب ہمارا وقت آ گیا، اگر پرسوں کی رات میں ہمارا اگلے سال میں مردوں کی لسٹ میں نام آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ کے سے رجوع کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، یا اللہ ہمارے اندر جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس رات کو جتنی بھی ہو سکے عبادت کی جائے۔ اب یہ کچھ ساری رات نہ کی جائے، جتنی بھی ہو سکے۔ اگر رات کے پچھلے پہر میں کوئی نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے فوراً بعد جتنا ہو سکے نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، جتنی انسان کے اندر طاقت ہو، جتنی ہمت ہو۔